الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تقریباً 34 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس. میں انشاءاللہ بر وقت ختم کرنے کا عادی ہوں. وقت پر انشاءاللہ نماز کو ادا ہوگا. آپ کے سامنے 18واں پارہ سورۃ المومنون کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی. یہ سورت مکی ہے. مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور اس کے آغاز میں مومنین کاملین کے 7 اوصاف ذکر کیے. اور اس پر فلاح کا وعدہ کیا گیا اور جنت الفردوس کا وارث بنانے کا وعدہ کیا. یہ ایمان کے علاوہ 7 صفات ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے سوال کیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اور خیر القرون کے زمانے میں لوگوں میں نیکیاں غالب اور برائیاں مغلوب۔ حسنات کا غلبہ، تہجد نہ پڑھنے والے کل عدم۔ ذرا سی بات بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، ادھر سے صدیق اکبر تشریف لا رہے۔ بھلائیوں میں مسابقت کا زمانہ تھا، خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے کوشش ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام نہیں کیا، حضرت علی نے سلام کر لیا۔ اتنا معاملہ بھی دربار رسول میں پہنچ گیا کہ خیر میں سبقت لے جانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام میں لیٹ کیوں کر دیا، نیکی کے حصول میں دیر کیوں کر دیا؟ جیسے بھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے بڑے مزکی سرکار کو بنایا۔ صحبت رسول جسے مل جائے، ایمان نصیب ہو جائے، اس کا دل صاف اور شفاف ہو جائے۔ تزکیہ کے معنی دل کی صفائی، دل کے روگ کیا ہے؟ سب سے بڑا روگ تکبر ہے، میں بڑا۔ اس لیے اللہ والوں کے لا الہ الا اللہ کی ضرب دل پر لگائی جاتی ہے تاکہ میں پناہ نکلے۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے۔ تو یعنی لوگ کہتے ہیں میں ہی ہوں، فرمائیے تو ہے۔ تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے۔ تو ابھی مولانا نے جو فرمایا تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ اپنے کو مٹانا ہے۔ دوسرا شعر سنیے،
فنائی میں در حقیقت بقا کا راز مضمر ہے. فنائی میں در حقیقت بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نکلے گا کیسے اور وہ آئے گا کیسے. اس کا طریقہ بتاتا ہے. کسی اگلے دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. تو اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضرور ہے. اہل اللہ کی صحبت میں خالی آدمی بیٹھ کے دیکھتا ہے اللہ والے کو تو بھی اندر سے بگاڑ دور ہوتا جاتا ہے، صفائی آتی جاتی ہے. بزرگ کے یہاں کوئی پہنچا وہ بولتے نہیں، شیخ بھی چپ مرید بھی چپ. نئے آدمی آیا، چلو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت تو کچھ فرماتے تو چپ شاہ. حضرت میں تو جاتا ہوں، تشریف لے جائیے، کیا وجہ ہے؟ آئے تھے کیوں؟ کہ وہ سننے آیا تھا لیکن سنا تو کچھ ہے نہیں، تو جاتا ہوں میں تو سن کے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. حضرت نے فرمایا جو میری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ بولنے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. میری خاموشی میں بھی سیکھنا ہے تمہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے میدان میں رانا رنجیت کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے استاد کے یہاں بیٹھے، بڑے خاندان کے فرد ہیں. مشکات پڑھنے بیٹھے تو حدیث کے حروف کتاب سے غائب ہو گئے. جا کر استاد سے شکایت کی حضرت پڑھنے بیٹھتا ہوں تو حروف ہی سامنے سے غائب ہو جائے. فرمایا چلے جاؤ تم کو علم لدنی اللہ دے گا، کتابوں سے نہیں آئے گا. تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے، فرق ہے بڑا واعظ تیرے میرے پینے میں. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے علم دیں گے، آپ کو یہ کتابی علم کی ضرورت نہیں. تو جہاد کی بہت بڑی تحریک چلائی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے، بہت بڑی تحریک. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب بیعت نہیں ہوئے تھے حضرت سے،
مولانا عبدالحی بڈانوی نے دیکھا کہ رات بھر 2 رکعت پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا چاہتے کیا ہو؟ کہ صحابہ جیسی 2 رکعت۔ سبھی مولانا نے فرمایا کہ نمازیں تو سب پڑھو، لیکن تزکیے کے بعد نماز بنتی ہے۔ نماز کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، یہ نماز کی حقیقت۔ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے، کیا لکھا کہ کسی مسجد کے کنویں میں چوہا گر گیا۔ مسجد والے مفتی صاحب کے پاس ہے، حضرت چوہا گر گیا، کتنی ڈول پانی نکالی جائے؟ 30 ڈول پانی، 30 ڈول پانی نکالی جائے۔ پھر ہوا ہے حضرت ہم نے 30 ڈول پانی نکال دیا، کنواں پاک ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا چوہا نکالا؟ تو کہا وہ اندر۔ حضرت نے فرمایا کہ جو خرابیاں پانی میں پیدا ہوئی، نجاست ناپاکی جو آئی، وہ تو چوہے کی وجہ سے آئی، چوہا مر گیا۔ پانی نکالا، چوہا نہیں نکالا تو دوسرا پانی بھرو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب سنو، غور سے سنو، یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ آج اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں دل ہی نہیں لگتا ہے، اچاٹ ہو جاتا ہے، دل بند کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کوئی یوں کہے کہ میں آپ کی خدمت میں 50,000 روپے پیش کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ گننا پڑے گا۔ 50,000 گننے میں ذرا بھی آپ کو تکلیف ہو، کتنا شوق سے گنے، کیونکہ مل رہے ہیں۔ یہاں نماز پہ ملنے والا ہے لیکن ملے گا وہاں، اس بنا پر سمجھ میں بات نہیں آتی ہے یہاں کیا ملتا ہے وہ بتاؤ۔ وہاں تو سب ملنے کا ہے، یہاں کیا ملے گا وہ بتاؤ۔ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں؟ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں اقبال کا شعر ہے؟ کسی نے شعر سنایا تو دوسرے نے کہا یہ شعر نہیں آتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں مردنی ہے، جان نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں تکبر، کینہ، کپٹ، بغض، حسد کے چوہے مرے ہوئے ہیں۔ جب تک دل کے کنویں میں سے ان کو نہیں نکالا جائے گا وہاں تک نماز جاندر نہیں، جب جا کے نماز جاندر۔ تو دل کیا ہو گئے؟ مردہ۔ مردہ دل کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز کہاں سے تجھے زندہ کرتا ہے؟ نماز تجھے زندہ کرے، اس لیے دل زندہ ہونا ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کون کا چارہ۔ مرض کون کو کچھ سمجھے؟ کچھ اردو میں مہارت ہے؟
کوہن پرانے کو کہتے ہیں. پرانی بیماری جلدی سے جاتی نہیں. ملتوں کی پرانی بیماری یہ ہے کہ دل مردہ کے ساتھ عبادت کرنا. اس لیے کیا ہوا؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو وہ رسم باقی. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا. اذان تو وہ بھی وہی دے گا، وہ بھی وہی دے گا، تو فرق کیا ہے؟ دل زندہ کے ساتھ. یہ اذان دیتا ہے تو بیٹھا ہوا بھی سو جاتا ہے، وہ اذان دیتا ہے تو سویا ہوا بھی کھڑا ہو جاتا ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھو بات سمجھے. بات یہ ہے کہ مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمت اللہ نے رات بھر نماز پڑھی، لیکن صحابہ جیسی نماز نہیں پڑھی. کہ صحابہ جیسی خالی 2 رکعت مجھے رات کو مل جائے تو وہ کہا میں تمہیں کل ایک اللہ والے کے پاس لے جاؤں. انہوں نے کہا اللہ والے کیا نماز میں کیا ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ ارے بھائی ضرورت ہے. بغیر صحبت کے آدمی بنتا نہیں. خوشبو کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے تو خوشبودار بن کے نکلتا ہے. عطار کے یہاں بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ حدیث میں مثال دی ہے کہ نہیں؟ اور لوہار کے یہاں بیٹھے گا تو کالے کپڑے لگے نہیں لیں گے. اب یہ جتنے روحانی اللہ والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ عطار کی دکان لے کے بیٹھے، ان کے بعد طرح طرح کے بہتر اور وہ ہم کو لگاتے ہیں وہی طرح ہم خوشبودار ہو کے نکلتے ہیں. کیا بھائی چلو تو صحیح. اقبال مرحوم پہلے قادیانی تھے. مرزا غلام احمد قادیانی کے دے اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی، لیکن صحبت نصیب نہیں ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قادیانی ہو گئے. ایک دوست ملے لاہور، علامہ کشمیری تشریف لائے ہوئے. کہا چلو ایک عالم دین کے پاس. کہا میرے پاس بہت علم ہے، مجھے ضرورت نہیں، میرے کو سب معلوم ہے، کتابیں چاٹ ڈالی میں نے، اب کیا وہ کیا نیا بات بتائیں. گئے زبردستی لے گئے کہ چلو نا بھائی، ہر سب علماء ایک سے نہیں ہوتے، چلو جائیں اپنے. حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت تو جو بات کرتے ہیں وہ اقبال کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت علامہ کی علم کی ابتدا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت کے ہاتھ پر توبہ کرنا، چند صحبتوں کے نتیجے میں حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی قادیانیت سے بدلے، پھر ان کے اشعار کے اندر روحانیت پیدا ہوئی.
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرائی، مولانا عبدالحی بٹھانوی رحمت اللہ علیہ، بڑے عالموں میں سے حضرت یہ آئے ہیں، کیوں کہ ان کو صحابہ جیسی 2 رکعت پڑھنی۔ میرے کو تو ایسا کچھ آتا نہیں ہے فن، اللہ والے تو ہمیشہ پاتے ہیں تو چھپاتے ہیں، جس نے پایا اس نے چھپایا۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں آتا۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب نے اس طرح کیا نہیں، حضرت کچھ توجہ فرمائے، توجہ ہوتی ہے اللہ والوں کے، توجہ کی 4 اقسام ہیں، بہت لمبا موضوع۔ سلوک سے ہماری بدسلوکی ہے، سلوک کے ساتھ ہمارا سلوک ہی اچھا نہیں ہے، لوگ سمجھتے سلوک ہے کیا ہے۔ سلوک کا نام تزکیہ اور تزکیہ کا نام علم الاخلاق۔ حضور کہا کہ نبی دے اخلاق، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بس اخلاق کے سدھارنے کا نام تزکیہ ہے، کیا نئی چیز ہے؟ سرکار والی زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کا نام ہے تصوف۔ چلو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس میں۔ یہ تصوف شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے؟ دو حدیثیں ہیں، ایک ابتدا ایک انتہا، اس کا نام سلوک۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ دین کی جڑ بنیاد ہے۔ اپنے ہر عمل کے اندر نیتوں کو درست کرنا، نیت ایسے درست نہیں ہوگی کہ اللہ والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا تو نیت درست ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ انتہا ہے، وہ ابتدا ہے، یہ انتہا، اس کے بیچ میں تصوف ہے۔ کبھی مدرسے آنا تو سمجھاؤں گا، ٹائم کہاں ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے بھائی؟ ٹائم بڑا نہیں، ایک صاحب کے پاس کاغذ لے کر گئے، کچھ آفیسر تھا بڑا، تو اس کے پاس کاغذ کچھ کام کروانا ہوگا تو کاغذ لے کر گئے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہماری پاس مروانا ٹائم نہ تھی، نہ تو کاغذ لینے آئے ہوئے۔ بڑے اصرار کے بعد حضرت تیار ہو گئے۔ حضرت نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، میں تو مسجد میں کونے کے اندر بیٹھا رہوں گا، کونے میں بیٹھ جاؤں گا، تم نماز پڑھتے رہنا۔ اب جو ہے 12 بجے کے بعد نماز شروع کی، تہجد کا وقت 12 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد تحریمہ بعد اللہ اکبر، اب نماز چل رہی ہے، رکعت ختم ہی نہیں ہوتی، رکعت ختم نہیں ہوتی، بہت مشکل سے ایک رکعت ختم ہوئی تو دوسری رکعت شروع کی، وہ رکعت بھی ختم نہیں ہوتی۔ مولانا عبدالحی صاحب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ وقت تہجد ختم ہو گیا، سلام پھیرا، کیا ہوا؟
اور میں رات کہاں گزری؟ کتنا ٹائم ہوا؟ کہیے 4 گھنٹے ہو گئے. کیا کیا بھائی؟ وہ بڑے میاں نے بیٹھ کے وہاں سے ایسی توجہ دی کہ نماز صحابہ والی بن گئی. تو صحبت کا اثر دیکھتے، اللہ والا بیٹھ کے خالی توجہ دے دے تو بھی کام بن جاتا ہے. ایک پرندہ ہے آسٹریلیا سے انڈیا میں آتا ہے، نر مادہ دونوں، اور آسٹریلیا میں نشیمن کے اندر یعنی گھونسلے کے اندر انڈے دے کے آتے ہیں. اب انڈیا میں بیٹھ کر آسٹریلیا کے اندر جو نشیمن میں انڈے ہیں اس کو توجہ سے سیتا ہے. توجہ انڈیا سے دیتا ہے آسٹریلیا میں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں انڈے ٹوٹتے ہیں، اندر سے بچے نکلتے ہیں. یہ جب جاتا ہے تو بچے جوان ہو گئے. یہ توجہ کا اثر ہے. جب پرندہ توجہ دے سکتا ہے تو اللہ والے توجہ. اس دن سے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے تو جان دے دی وہاں تک حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے. یہ تو چھوڑ، ابھی جو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا مضمون شروع نہیں کیا ہے، ابھی تو یہ تمہید چل رہی ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تقریریں نہیں کرتے تھے. تقریریں نہیں کرتے تھے. اللہ والے کا تقریر کرنا ضروری نہیں. کب کون سے طریقے سے وہ آپ کی اصلاح کرے گا کہہ نہیں سکتے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق ہیں. ان کے پاس ایک مرید آیا. مرید جو ہے اس معنی کر کے کہ بننا چاہتا تھا، حضرت سے تعلق رکھنا چاہتا تھا، بڑی ارادت لے کے. اب اللہ والا کے یہاں ارادت کے ساتھ جانا، عقیدت کے ساتھ جانا. امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے یہاں جاتے تھے تو اللہ میرے شیخ کی کسی بھی عیب پر میری نظر نہ پڑے، اس طرح لے جا مجھے تاکہ مجھے فائدہ ہو. عیب دیکھتا رہے گا تو فائدہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو اپنے عیب دیکھنے ہیں اور اپنی اصلاح کرنی ہے. اب جو ہے وہ مرید آیا اور حضرت کی خدمت آگے آگے بھی. خدمت کرنا بھی ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہے اس کا بھی، کیسے خدمت کرنا ہے. وہ بھی بڑوں کے بیٹھ کر سیکھنا پڑتا ہے کہ خدمت کیسے کرتے ہیں. ایک امام صاحب تھے، ان کے پڑھنے سے بڑی عقیدت تھی ایک مقتدی کو، چاہتا تھا کہ حضرت کی خدمت کرو. حضرت لیکن خدمت کا موقع نہیں دیتے تھے، جوان تھے، بڑا لمبا صحن تھا، تپتا ہوا دوپہر کا وقت تھا. حضرت میں آپ کے جوتے اٹھا گا، میں کسی کو جوتے نہیں دیتا. اچھا نہیں دیتے جوتے. ایک ہاتھ برابر مروڑا ٹویسٹ کیا، حضرت کے ہاتھ سے جوتے چھوٹ گئے. وہ ہاتھ سے ہلانے لگے، اس نے جوتے وہاں دور لے جا کے رکھ دیے. اب زمین میں یہاں تپتی ہوئی زمین ہے، ادھر وہ ہاتھ سے ہلا رہے ہیں اور اس نے خدمت کا جذبہ رکھا ہے. تو ایسے خدمت نہیں ہوتی. خدمت کا بھی انداز، طریقہ، سب چیزیں سیکھنے کی. زندگی نکل جاتی ہے سیکھنے میں، تب جا کے آدمی بنتا ہے. اب جیسے ہی حضرت نماز کے لیے اٹھے،
جیسے ہی نماز کے لیے حضرت اٹھ رہے یہ فوراً دوڑا مسجد میں گیا. مسجد میں جا کے پہلے لوٹے ہوا کرتے 5-6 لوٹے جمع کر کے حضرت کے لیے رکھ دیا. وہاں سے دوڑا اور حضرت جہاں مسواک رکھتے تھے وہاں سے مسواک لیا. حضرت کے لیے پٹلا رکھ دیا, لوٹے رکھ دیے, مسواک رکھ دیا. حضرت آئے, بھئی یہ کس نے لوٹے رکھے؟ حضرت میں یہ مسواک کس نے نکالا؟ حضرت میں نے آپ کی خدمت کے لیے. فرمایا جاؤ 2 رکعت پڑھو, توبہ کرو. حضرت قصور فرمایا 3 گناہ ہوئے, 3 قصور ہوئے. پہلے تو کہ لوٹا وقت کی چیز ہے, کسی کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے. تم نے کیوں مخصوص کر ڈالا میرے لیے؟ تم کو کیا؟ مسواک میری محفوظ جگہ میں تھا, وہاں سے تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں نکالا؟ 2 غلطیاں ہوگی. تیسری غلطی تو بہت بڑی بتائی. فرمایا تم نے شیخ کے بارے میں بدگمانی کی کہ میں بے وضو ہوں. تم کو کیا معلوم کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے کیوں کیا یہ کام؟ واللہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہوں, لیکن اب پتہ چلا کہ خدمت نہیں, یہ تو مصیبت پڑ. یہ سب واقعات میں نے آپ کو اس لیے سنا ہے کہ تزکیہ نام کس چیز کا ہے. آج ہم لوگ نیک اعمال بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے. تو ایک طرف اعمال بھی انجام دینا ہے, دوسری طرف توبہ اللہ, اللہ سے معافی طلب کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تب جا کر کے ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب بات شروع کرتے ہیں لیکن اب وقت نہیں. فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون. مومنین کی جو 7 صفات ذکر کی, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تلاوت قرآن کرتے ہو؟ خیر القرون کے زمانے میں شاید کوئی یوں کہے کہ میں تلاوت نہیں کرتا. ہزاروں کے مجمع میں آج کچھ لوگ تلاوت کرتے تو اتنے تو ایسے نکلیں گے جن کو قرآن ہی نہیں آتا ہے, قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا. اب کیس صدیق اکبر کا پیش ہوا دربار رسول میں. حضور آج ابو بکر نے سلام میں حضرت علی کو دیر کر دی, سلام نہیں کیا. فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ فیصلہ 2 طرف کی بات سن کر ہوتا ہے. جج کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ دونوں طرف کی بات سنتا ہے, فیصلہ کرتا ہے. ہماری کمزوری کیا ہے؟ کچے کان کے ہم لوگ ایک طرف سے بات سنیں, ہاں ہو گیا تھئی گو تھے کھلا تھئی گو بس تھئی ہاں بڑو بی بی وجی بی جانی بات نہ پڑی کیا تھئی گو تو کا ما موٹ موتی آپ. ہمارے حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ برسوں تک ایک مسجد کے اندر سنت اعتکاف رمضان میں کرتے تھے. تو خیمہ لگا ہوا ہوتا اور باہر خدام بیٹھے ہوتے, حضرت فتاوی نویسی کرتے رہتے تھے, کتابیں بھی لائی جاتی تھی, ایک کتب خانہ وہاں ہوتا. حضرت دن بھر کو فتاوی نویسی ہے, یہ باتیں رات کو تلاوت, تہجد, تراویح سب سے اور رات کے 12 بجے تھے, ایک آدمی آیا گرتا پڑتا مسجد کے اندر آیا تو سمجھ لینے کا کہ کوئی بیوی کے ساتھ مگز ماری کر کے آئے.
وہ خادم جو بیٹھا تھا اس نے کہا کیا ہوا؟ تو لڑائی ہو گئی، بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا لیکن میرے کو مفتی صاحب کا مسئلہ تھا کہ نہیں مسئلہ نہیں، اس پر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ سب اچھے کام کے لوگ ہیں، دونوں طرف کی بات نہایت سکون سے سننا۔ اس کی دلیلیں میرے پاس حدیث میں ہے، بخاری کی دلائل ہیں، لیکن وقت نہیں، تو وہ دلائل پیش کر رہا۔ میں آپ کو بتا دوں کیسے دو آدمیوں کو جمع کر کے حضور کیسے اس سے پوچھ پرچھ کرتے۔ اچھا صدیق یہ بتاؤ کہ سلام کرنے میں دیر لگائی تم نے؟ کہا جی دیر لگائی۔ کیوں؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے انگلی اٹھائی۔ تہجد کی 12 رکعتیں آج کس نے پڑھی؟ پڑھی تھی سب۔ آج کسی غریب کی مدد کس نے کی؟ حضرت ابوبکر نے۔ آج صدقہ کس نے دیا؟ انگلی اٹھائی۔ تلاوت کس نے کی؟ چاش کس نے پڑھی؟ یہ سب باتیں کس نے لکھی؟ ازالۃ الخفا خلافت الخلفاء میں شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، بہت زبردست کتاب، اس کا عدیم النظیر کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ ہے، ایک نبی جو ہوتا ہے نا وہ ایک دن میں 7 کام کرتا ہے، 7 کام، جس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، حقوق اللہ سے بھی۔ ایسے 7 کام نبی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جو نبی کام کرتے تھے وہ صدیق کر رہے ہیں۔ تو یہاں نیکی کے اندر لیٹ کیوں ہو گئے؟ ایک جگہ میں نکاح میں گیا تھا، تو نکاح پڑھانے کا موقع آتا رہتا ہے، الگ الگ جگہ نکاح پڑھانے ہوتے ہیں، لوگ بھی الگ الگ ملتے ہیں۔ ایک نکاح میں وکیل بیٹھا ہوا تھا، نکاح میں وکیل ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے۔ بھائی باپ موجود ہو تو وکیل کی بھی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ بیچارے لوگ جانتے نہیں ہے نہیں کہ وکیل نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ بھائی وکیل باپ سب سے بڑا وکیل ہے، ولی ہو، وکیل کیا ولی ہے۔ تو اس کو وکیل کو بٹھایا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اسکول میں ماسٹر ہوں۔ میں نے کہا میں پیشے کے آپ کا کیا آکیوپیشن کیا ہے وہ میں نہیں پوچھتا، میں یہ پوچھتا ہوں نکاح کے اندر وکیل ہے کہ میرے باپ نے مرتے مرتے وصیت کی تھی کہ سب بننا وکیل مت بنو۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں بنا ہے؟ تو کہا یہ اس نے بٹھا دیا، میرے کو تو خبر بھی نہیں، میں تو چھوکری کے بعد گیا بھی نہیں۔ ایسی امت بولی، خرگوش کو کتا سمجھنے لگی، ایسی بیچاری ہولی امت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی حضور میں نے لیٹ کیا، ابھی لے رہا تھا لیٹ کیا۔ کہا یہی گمان تھا تمہارے بارے میں کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وجہ بتلاؤ کیوں لیٹ کیا۔ ان حضرات کی اب نیتیں دیکھو، یہ حضور کے بعد بیٹھنے کی صحبت کی برکت سے کیا ہوا۔ یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا تھا کہ جو سلام پہلے کرتا ہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہے، میرے بھائی علی کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بھائی علی کو 20 نیکیاں مل جائے، وہ زیادہ نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھے جائے، اس کے لیے میں نے چانس دی۔ کب سے سلام تو منہ پر آ گیا تھا، لیکن میرے علی کے لیے میں نے چاہا کہ نیکیاں ان کی بڑھ جائے۔ ہے کوئی نیت کی کوئی مثال ہے؟
جس کا نام کیا ہے؟ تزکیہ. ایک صحابی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک گراہک آیا، دوسرا گراہک آیا، تیسرا گراہک آیا. لوٹ میں مال اٹھایا اس نے. سامنے یہودی کی دکان بیٹھ کے حضرت دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کوئی گراہک ہی نہیں جاتی. اے یہودی، گراہک کوئی جاتا نہیں. اچھا، چوتھا گراہک آیا، حضرت اتنا اتنا سامان دے دیجیے. کہ یہودی کی دکان سے لے لے. کیوں حضرت آپ کے پاس نہیں ہے سامان؟ کا میرے پاس ہے، لیکن مجھے اللہ نے اتنا دے دیا کہ آج کے دن کا نظام میرا پورا ہو گیا. یہودی کے پاس کوئی گھراک نہیں گیا، اس کا کاروبار چل جائے، روزی مل جائے تو وہاں چل جائے. کون کرے گا ایسا؟ جس کا تزکیہ ہو گیا، جس کا دل صاف ہو گیا. والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامل ایمان والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ دل کی صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جیسے ہم کار کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. ایسے وہ لوگ اپنے دل کے اندر کہیں مکڑیاں شیطانی جالے نہ بلا دے، اس کی محنت میں لگے رہتے، جھاڑو لے کے ڈھونڈتے رہتے. توبہ کی جھاڑو سے دل کے گھر کی صفائی، تاکہ دل پاک صاف رہے. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں. اور اب تھوڑی دیر کے لیے میں نے 10 منٹ بڑھا دیا آپ کے. اب دعا کرتے ہیں. دعا کرنے سے پہلے ہم لوگ جو ہیں ذکر کر لیں اور 2-3 منٹ کا مراقبہ کریں. دیکھیں مراقبہ کوئی نئی چیز نہیں، ذکر تو ہے ہی ہے.